یہ کہتی ہیں سنا ہے کہ یہ کہ گھڑی بھر کا اخلاص 70 حج کے برابر ہے۔ علماء کہتے ہیں اخلاص سے کیا مراد ہے؟ یہ بزرگوں کا قول ہوگا، یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے جس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، کسی مخلوق کو راضی کرنے کا یا اپنی عزت بڑھانے کا، کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کا، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو، صرف اپنے اللہ کے لیے کریں، اسے کہتے ہیں اخلاص نیت، اور اس کا پھر یہ ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے جنہوں نے آ کے پوچھا کہ میں کیا درود ہی پڑھتا رہوں، سرکار نے فرمایا ہر ٹائم درود پڑھیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، تو کیا درود اگر وہ پڑھتے رہیں تو اس وقت میں کیا نفلی نماز چھوڑ کر درود پڑھنا افضل ہوگا یا نفلی نماز افضل ہوگی؟ دیکھیں آپ نماز وغیرہ کو نہ لیں، جب آپ فرض کہتے ہیں نا فرض، اس میں یقینی سی بات ہے فرض نماز کا بڑا درجہ ہے، لیکن جب آپ نفل نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ نفلی اعمال میں شمار ہوتی ہے، اور نفلی اعمال مختلف ہوتے ہیں، کچھ جسمانی عبادت کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ قولی قول کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو نفل ہونے میں درود اور نماز اب بالکل برابر ہے نفل ہونے کے اعتبار سے، لہٰذا اس میں بلکہ درود افضل ہے۔ ہاں اگر نفس نماز میں سستی کر رہا ہو اور درود کی طرف بڑھ رہا ہو تو نفس کشی کے لیے اگر نماز ادا کی جائے تو اس میں کافی ثواب مل جائے گا۔ تو وہ فرض کے اندر ہے کہ نماز سب سے افضل ہوتی ہے، فرض نماز عبادت کے اندر، لیکن جب آپ نفل میں آتے ہیں تو نفل اعمال برابر ہوتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو درود پاک پڑھو، یعنی نفلی نماز نہ پڑھو، کیونکہ درود تو ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، نماز کا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ اگر ایک ریاکارانہ طور پہ درود پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے درود پڑھ رہا ہے، تو اس کا درود کہاں قبول ہوگا؟ یہ بہت بڑی میجر مسٹیک ہے۔ میں نے ایک صاحب جو تھے وہ عالم تو نہیں تھے لیکن بڑے وہ پرجوش بیان کرنے والے تھے، اور وہ پبلک کے اندر بیان کر رہے تھے کہ درود پاک اگر ریاکارانہ طور پہ بھی پڑھیں، باقی عبادات میں ریاکاری حرام ہے، درود اگر ریاکارانہ طور پہ پڑھیں تب بھی قبول ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں ہوتے، نصوص قطعیہ کے خلاف اپنی ایک ایجاد کردہ سوچ کا نتیجہ ہے جو بالکل فاسد سوچ ہے۔ درود پاک بھی ایک عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں بھی اگر ریاکاری کریں گے تو حرام ہے، بالکل مطلقاً ریاکاری کی جتنی بھی آیات ہیں احادیث ہیں وہ مطلق ہیں، کسی بھی عمل کا اس میں استثناء نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو استثناء کرنے والے ہیں جو مطلب اپنی غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے ہوں گے تو یہ بالکل غلط ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اعلانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے عوام الناس کو سمجھانا ہوگا کہ درود پاک بھی اللہ کے لیے پڑھیں، اخلاص سے پڑھیں، اس میں ریاکاری جائز نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں کہ درود قبول ہو سکتا ہے رد بھی کر دیں، اگر فرض کر لیں آپ مطلب غلط انداز سے پڑھ رہے ہیں، بے توقیری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ریاکارانہ طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کوجوکیشن میں یہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گروپ بنا دیتے ہیں، اس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ ہوتے ہیں، اگر نہ کریں تو پھر وہ پروجیکٹ وغیرہ قبول نہیں کیا جاتا، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر علیحدہ ہو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو جب تک انسان ان چیزوں سے علیحدہ ہٹ کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے بلا ضرورت ایسی جگہ پر پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب جیسے باہر کے ملک ہیں وہاں پہ کوجوکیشن لازم ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے، ایک مجبوری کی صورت ہے، وہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں جہاں ایسا ہے کہ بالکل علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ایک ہی کالج ہے اور کوئی ایجوکیشن کالج ہے، دور جا نہیں سکتے ہیں، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ لڑکیوں سے فری نہ ہوں، ہنسی مذاق نہ ہو، لڑکوں سے دوستی رکھیں، لڑکے لڑکیوں سے دوستی رکھیں، تعلیم کی اجازت دی جائے گی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ تعلیم ہی چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح آپ نے کہا پریزنٹیشن وغیرہ کے اندر لڑکیاں بھی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں تو نگاہ پڑتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نگاہ جمائے نہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ پڑھیں ہی نہیں، فرض کر لیں آپ پڑھ رہے ہیں اور اب آپ کی مجبوری ہے، جیسے پروفیسرز بھی ہوتے ہیں بہت سارے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اپنی نگاہ کسی لڑکی پہ نہ جمنے دیں، حتی الامکان لڑکوں کی طرف زیادہ متوجہ رہیں، اگر ادھر نگاہ جائے بھی تو فوراً ہٹائیں۔ یہ اچانک نگاہ پڑھنے کے حکم میں لیا جائے گا ضرورت کی وجہ سے، اور اس کی اجازت دی جائے گی۔